نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی علاج کس سے کروایا جائے اور پیر کیسا بنایا جائے؟ پیارے محترم اسلامی بھائیو، آج جہاں ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیوں نے سر اٹھا رکھا ہے، وہیں اس مہذب فیلڈ میں بھی بہت سارے ایسے لوگ کہ جو فراڈ کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، لوگوں کے ایمانوں کو برباد کرنے کے لیے اس فیلڈ میں آئے ہیں۔ انہوں نے بھی بڑے فتنے برپا کر رکھے ہیں۔ کوئی بندہ ہمیں کسی شخص کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ جناب آپ فلاں بندے سے ملیں، بڑا پہنچا ہوا ہے اور فلاں بندہ بہت بڑا عامل ہے، بڑا بابا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب بسا اوقات لوگ پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے آزمائش میں ہے، گھریلو پریشانیاں ہیں، گھریلو ٹینشنیں ہیں، بچوں کی بیماریاں ہیں۔ اب یہ سارے مسائل انہیں اس بندے کے پاس جانے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور یہ رہنمائی کرنے والا اس کے طرف فضائل بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ہماری کسی کی طرف رہنمائی کر رہا ہے تو ہمیں آیا اس کے پاس جانا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ اگر ہم جائیں گے نہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ بندہ صحیح ہے یا غلط، اور اگر جائیں گے تب بھی ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان کیسے ہو؟ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے پاس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بڑے شوق سے جائیں، لیکن چند چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اپنے ولیوں کی شان کو بیان فرمایا، وہی ان کی دو نشانیاں بھی بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ایمان اور تقوی، یہ دو عظیم الشان نشانیاں قرآن مجید فرقان حمید میں اہل اللہ کی بیان کر دی گئیں۔ اب ہمیں ان دو نشانیوں کو سامنے والے میں دیکھنا ہے کہ جس میں یہ دو نشانیاں پائی جاتی ہیں تو اس کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، یہ پہنچا ہوا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ان دو نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی کم ہے تو پھر اس بندے کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ کا ولی ہو۔ اب وہ دونوں نشانیاں کیا ہیں؟ ایمان اور تقوی۔ اب ہم ایمان کو کیسے جانچیں؟ اس کے بارے میں ہم غور کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اس کے عقائد کیا ہے۔ آیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں درست عقائد رکھنے والا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام کے علم غیب کے متعلق اس کا کیا عقیدہ ہے؟ حضور کے نور ہونے سے متعلق اس کا کیا عقیدہ ہے؟ حضور کے حاضر و ناظر ہونے کے متعلق اس کا کیا عقیدہ ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت کے متعلق اس کا کیا عقیدہ ہے؟ حضور علیہ السلام کے اوصاف کے متعلق اس کا کیا عقیدہ ہے؟ اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں کوئی ہلکی بات تو نہیں کہتا؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چڑھنے والا تو نہیں ہے؟ اسی طرح دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ہلکا عقیدہ رکھنے والا ہے تو اس کا ایمان ہی درست نہیں ہے۔ تو جس کا ایمان درست نہ ہو تو وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اولیاء کرام کے بارے میں یہ بندہ کیا کہتا ہے؟ اولیاء کرام سے متعلق اس کے عقائد و نظریات کیا ہے؟ یہ ہم نے دیکھ لیا تو ہمیں یہاں تک پتا چلا کہ ہاں ایمان اس کا درست ہے۔ اب ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ آیا اس بندے کے اندر تقوی ہے یا نہیں؟ اب تقوی کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اب ہم دل میں تو جھانک نہیں سکتے، تو پھر آیا ہم اس کا تقوی کیسے پتا کریں کہ یہ بندہ متقی اور پرہیزگار ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے علماء نے ہمیں نشانیاں بتائی ہیں۔ تقوی کی ایک عام فہم تعریف کیا ہے؟ فرمایا کہ تیرا رب عز و جل تجھے وہاں نہ پائے جہاں جانے سے اس نے منع کیا، اور تیرا رب عز و جل تجھے وہاں پائے
جہاں جانے کا اس نے حکم ارشاد فرمایا۔ تو جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ان کو کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے باز رہنا، یہ تقویٰ ہے۔ اب اس تعریف کی روشنی میں ہم سامنے والے بندے کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے سر کے بالوں کا جائزہ لیں کہ آیا اس کے سر کے بال کتنے لمبے ہیں، کیونکہ بسا اوقات جو پیر بنے ہوتے ہیں یا جعلی عاملین ہوتے ہیں، ان کا انداز کیا ہوتا ہے کہ ان کے بال بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں، اور یہ لمبے بال لوگوں کو اپنی طرف راغب کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ میں مرد کے لیے کان کی لو سے لے کر کندھوں کے چھو جانے تک بال رکھنے کی اجازت ہے، کندھوں کو چھو جائیں۔ کندھے سے نیچے لٹکنے والے بال یہ عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے شریعت مصطفیٰ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں حرام ہے۔ اب جو بندہ بال ہی حرام رکھا ہوا ہے تو وہ پرہیزگار کیسے ہو سکتا ہے، متقی کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ بندہ یہی فیل ہو گیا۔ ہاں، ہم نے دیکھا اس کے بال درست ہے۔ پھر ہم اس کے گلے کا جائزہ لیں کہ گلے میں چینیں تو نہیں پہنی ہوئی، ہاتھوں میں کڑے تو نہیں ہے، پاؤں میں کڑے تو نہیں ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے مرد کو زیور پہننے کی اجازت نہیں دی۔ اب دیکھا جاتا ہے کہ جناب موٹے موٹے کڑے ہیں اور ہاتھوں میں انگوٹھیاں۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ مرد کے لیے فقط ایک انگوٹھی کی اجازت ہے، اور وہ ایک انگوٹھی چاندی کی 4.5 ماشا سے کم وزن کی، ایک نگ والی ایک ہی انگوٹھی جائز ہے۔ یہ جائز والی انگوٹھی جو ہے اگر یہ بھی بندہ 2 پہنے ناجائز ہے۔ اسی طرح چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی پہنے تب بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح بغیر نگ والی پہنے جسے ہم چھلا کہتے ہیں وہ بھی ناجائز ہے۔ ایک سے زائد نگ والی پہنے وہ بھی ناجائز ہے۔ اب یہ جو عاملین ہمیں نظر آتے ہیں ان کے تو ایک ایک انگلی میں 2 4 انگوٹھیاں ہمیں نظر آتی ہیں، پورے ہاتھ انگوٹھیوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ تو اب جو بندہ شریعت کی اس قدر مخالفت کر رہا ہے تو وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے جب انگوٹھیاں دیکھ لی کہ ایک سے زائد انگوٹھی ہے یا ایک انگوٹھی بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے تو یہ بندہ اہل اللہ میں شامل نہیں ہو سکتا بلکہ فاسق و فاجر ہے، لہذا اس بندے سے دور رہنا ہوگا۔ اچھا، اب جب ان سے معلومات کی جائے تو جواب ملتا ہے کہ جناب یہ تو فلاں مزار کی ہے، یہ عبداللہ شاہ غازی کی ہے، یہ داتا دربار کی ہے، یہ فلاں مزار کی ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، غور کریں کہ کیا یہ انگوٹھی صاحب مزار نے اپنے مزار سے نکل کے آپ کو دی تھی؟ تو جواب آئے گا نہیں جناب، ہم نے خود خریدی تھی۔ تو اب قصوروار ہم خود ہیں کہ جس چیز کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی وہ کام ہم نے کیا کیوں؟ تو یہ ایک دھوکہ ہے کہ جناب فلاں مزار کی فلاں مزار کی، تو مزار سے بھی اگر لائے ہیں، کسی تبرک کی جگہ سے بھی لے کر آئے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے، تب بھی جو چیز جائز ہوگی اسی سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ مدینے جائے اور وہاں سے شراب خرید کر لے آئے اور یہاں آ کر پیے اور کہے کہ جناب میں اس لیے پی رہا ہوں کہ یہ مدینے سے آئی ہے، تو آپ خود کہیں گے کہ جناب بے وقوف ہو، پاگل ہو، کہ بھلے مدینے سے آئی ہے، اسی مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو منع کیا ہے شراب پینے سے، رب تبارک و تعالیٰ نے تو اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لہذا مدینے سے آنے کی وجہ سے جس طرح شراب حلال نہیں ہو جاتی، اسی طرح کسی مزار سے انگوٹھی خریدنے سے وہ ناجائز انگوٹھی جائز نہیں ہو جاتی۔ اور یہ فقط انگوٹھی ہی نہیں، کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ کڑا ہو، چاہے وہ کوئی دھاگا ہو، کوئی بھی چیز ہو جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی اس کو پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر یہ بندہ ایسی چیزیں پہنا ہوا ہے تو پھر ہم اس کے قریب نہ جائیں کہ یہ دھوکے باز ہے، یہ اہل اللہ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہم نے مزید اس میں کیا دیکھنا ہے کہ آیا یہ بندہ خواتین سے، عورتوں سے میل جھول کے متعلق اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اگر خواتین اس کے ہاتھ چومتی ہیں، اگر یہ عورتوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر دم کرنے والا ہے اور عورتیں اس کے پاؤں دباتی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کہ شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ اب جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے اس کو کرنے والا کبھی متقی نہیں ہو سکتا، اور قرآن میں تقوی یہ اہل اللہ کی نشانی بیان کی گئی ہے۔ لہذا اب ہم نے یہ دیکھ لیا۔ پھر سب سے مین چیز جو ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ کہ نماز کے اوقات میں حضرت نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں۔
آپ کو ایک تعداد ملے گی عاملین کی، پیر صاحبان کی، کہ مسجد میں جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور ان کا حلقہ لگا ہوا ہے، لوگ ان کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے معاملات جاری و ساری ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ حضرت نماز، تو مریدین بتاتے ہیں کہ جناب خاموش ہو جائیں، حضرت نماز جو ہے مدینے میں پڑھتے ہیں، فلاں نماز یہ مکے میں پڑھتے ہیں، فلاں نماز یہ بغداد میں پڑھتے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ان عاملین کے جھوٹ کو اگر آپ نے پکڑنا ہے، آپ غور کریں کہ ہم الحمدللہ مکے اور مدینے سے محبت کرتے ہیں، ہم بغداد سے پیار کرتے ہیں، ہمیں تو مدینے کی کھجور مل جائے تو ہم بھی اس کا احترام کرتے ہیں، بڑے تبرک کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ بندہ جو یہاں بیٹھ کر مدینے میں نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ کھانا کہاں کھاتا ہے؟ پاکستان میں۔ کیوں؟ مدینے میں ہوٹل نہیں ہے، مدینے میں کھانا دستیاب نہیں ہے، پوری دنیا وہاں کے ٹکڑوں سے پل رہی ہے، تو آپ کو وہاں کھانا کیوں نہیں ملتا؟ کھانا پاکستان میں کیوں کھانا ہے؟ جب آپ نماز وہاں پڑھ سکتے ہیں تو ان کو کہا جائے جناب کھانا بھی وہی کھائیں، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ جناب یہ آپ کو بے وقوف بنا رہے تھے، یہ یہی موجود ہے۔ اور شریعت میں جو نماز کا حکم ہے، یہ جسم کے ساتھ ادا کرنی ہے، نماز روحانی عبادت نہیں ہے کہ آپ کا جسم یہاں موجود ہے، آپ کہیں جا کر نماز پڑھ لیں، تو یہ بے وقوف بنانے کے طریقے ہیں۔ ان چند چیزوں کو اگر ہم کسی بندے کے اندر جانچ لیں اور ان ساری چیزوں میں پورا اترتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک شریعت کے مطابق ہے، عورتوں سے اختلاط نہیں رکھتا، نماز روزے کا پابند ہے، جائز ناجائز معاملات میں یہ شریعت کی مخالفت سے بچنے والا ہے، تو اب ایسے بندے پر ہم آنکھ بند کر کے اعتبار کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے، اور اس بندے سے اکتساب فیض بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس بندے سے روحانی علاج بھی کروایا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر اگر کوئی ایک خامی بھی نظر آ رہی ہے تو پھر نہ ایسے بندے سے روحانی علاج کروایا جائے اور نہ ہی ایسے بندے کا مرید ہوا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لباس خضر میں اکثر یہاں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی ہے خواہش تو کچھ پہچان پیدا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔